فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، افسوسناک صورتحال دنیا کی 19واں روز آج اسرائیلی جارحیت کو شروع ہوئے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں اب تک اسرائیل کی جارحیت سے 730 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ دوسری جانب جو حماس کے بعد اغوا کنندگان ہیں ان کی رہائی کے لیے قطر جو ہے بات چیت کر رہا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اغوا کنندگان سے زیادہ جو لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے اور بے گناہ لوگوں کی جو اموات وہاں پر ہو رہی ہیں، اور ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی ایک مثال نہیں ملتی ہو، وہ جنم لینے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو بھی ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ہم نے معلومات کرنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی جنگ بندی کے لیے بھی پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں، تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے ابھی تک کوئی کوشش نہیں ہو رہی، بلکہ جنگ کو تیز کرنے کے لیے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ گو کہ اقوام متحدہ میں ایک امریکہ کی طرف سے دوبارہ جو ہے قرارداد اس کو ویٹو کر دیا گیا ہے اور وہ مزید اسرائیل کے حوالے سے دی، لیکن یہ ایک اچھی شروعات ہے کہ کچھ جو انسان دوست، اب میں نام کیا لوں ان ملکوں کا، میں انہیں انسان دوست کہوں گا، ظاہر سی بات ہے جو جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو جنگ بندی کرانا چاہتے ہیں، وہ انسان دوست ممالک جو ہیں انہوں نے امریکہ کی مزید جو اسرائیل کو مدد کرنے کی ایک جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو انہوں نے ویٹو کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ 2 بار جنگ بندی کی جو ہے قرارداد جو ہے وہ اس کو ویٹو کر چکا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سارا معاملہ جو ہے بڑی طاقتوں کے درمیان جو چلا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بڑی طاقتوں کی لڑائی میں اور بڑے معاملات کی لڑائی میں اگر خون ناحق بہہ رہا ہے تو مسلمانوں کا بہہ رہا ہے۔ اب یہاں تک اگر معاملہ رہے تو کسی حد تک درست ہے، لیکن آج یہ معاملہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ معاملہ اب یہ کہیں اور جا رہا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں بعد میں، لیکن پہلے یہ بتاؤں کہ آج صبح اسرائیل اور امریکہ کے کچھ کمانڈوز نے، اور یہ جو دیکھیے لوگ غلط بتا رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھی کچھ، تو ہمارا میڈیا تو خیر ساری وہی بس کی خبریں اٹھا رہا ہے، امریکن کمانڈوز بھی کہیں نہ کہیں شامل ہیں اور امریکہ کے ماہر جنگجو بھی ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں، اور انہوں نے اسرائیلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ یونیفارم کے اندر ہیں، انہوں نے آج صبح جو ہے ایک زمینی آپریشن کو دوبارہ بڑے پیمانے پہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حماس نے ان کو بڑی زبردست طریقے سے، ان کے جو جنگجو ہیں اور جہادی ہیں، انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو کاؤنٹر کیا، اور اس میں خبر یہ آئی ہے کہ اس میں تقریباً کوئی 8 کے قریب جو ہے اس میں اسرائیل کے جو ہیں کمانڈوز مارے گئے ہیں، جبکہ مغرب کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 10 کے قریب حماس کے لوگ مارے گئے ہیں، حماس کے لوگ شہید ہوئے ہیں 3 کے بارے میں، لیکن صحیح معنی میں جو پتہ لگا ہے اس میں کمانڈوز جو ہیں وہ اسرائیل کے بھی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن کیا اس میں کوئی امریکن کمانڈوز ہلاک ہوا ہے یا زخمی ہوئے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب یہ ہے کہ اسرائیل کی جو جارحیت کی بات ہم اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جارحیت سے زیادہ اور کوئی لفظ اگر اسرائیل کے لیے اگر ہو تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، بچوں کو خون کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو انکوبیٹرز ہیں ان کے اندر آکسیجن ختم ہو چکی ہے، اور بہت ساری جگہ کئی جو آپریشنز جو ہیں تھیٹر، ان کے اندر جو بجلی کے لیے جو تیل کی جو توانائی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ غزہ نے خاص طور پہ وہاں پہ فلسطینیوں نے اقوام متحدہ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں فوری طور پر کم از کم لوگوں کی جان بچانے کی خاطر جو ادویات ہیں وہ دی جائیں، آکسیجن فراہم کی جائے، اور جو لوگ خون دینا چاہتے ہیں وہ کم از کم خون دیا جائے، لیکن اقوام متحدہ نے کوشش بھی کی، اقوام متحدہ نے اپنے لوگ بھی بھیجے، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ گزشتہ دنوں جو کچھ لڑائی ہوئی ہے غزہ میں اس میں 6 اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کے جو کارندے ہیں جو ان کی امدادی کارروائی کرتے ہیں ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اور اب جب یہ بات ہوئی ہے اقوام متحدہ میں اور یہ جب امریکہ کی جو قرارداد کو ویٹو کیا گیا تو سیکرٹری جنرل نے ایک بڑے اچھے ریمارکس دیے انتونیو گوتریس نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک انسانی المیہ ہو رہا ہے
اور ہر صورت کے اندر جو اسرائیل جو ہے اس انسانی المیوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور اقوام متحدہ کو کم از کم، ظاہر سی بات ہے یونائٹڈ نیشن اور جو ہیومن رائٹ کی جو تنظیمیں ہیں، ریڈ کراس ہیں، ان کو جانے کی اجازت دے۔ لیکن اسرائیل کے وزیر جنگ نے اور اسرائیل کے لیڈروں نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی یہاں پہ نہیں آنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بچے مرتے ہیں 100 مریں یا 1000 مریں یا 1,00,000 مریں، مسلمان 100 مریں یا 1000 مریں یا پورے مسلمان غرق ہو جائیں، یہ بڑے سخت ریمارک ہے جو کہ اب میڈیا سنسر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا سارے اگر مسلمان بھی اگر غرق ہو جائے تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جس کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اسرائیل کے لیڈروں کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے چونکہ ایک انسانیت کی بات کی، انسانیت کی ہمدردی کی بات کی، تو لہٰذا انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ سیکرٹری جنرل کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ یعنی ایک انتہائی بدماشی اور دھونس اور دھاندلی کا جو ہے مقام اس وقت ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کہیں زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے، جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، ایک بہت بڑا جو ہے ایک اتحاد بننے جا رہا ہے۔ بائیڈن نے آج بات کی ہے MBS سے، اور سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے۔ میڈیا میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کے حوالے سے بات کی، لیکن یہاں ہم آپ کو بتا دیں جو غیر جانبدار ذرائع ہیں اور جو بالکل اس جنگ کو بالکل آزادی کے ساتھ اور حقیقتاً جو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے جو سفارتکار ہیں یا وہ تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن نے کہیں بھی کسی بھی لیڈر سے اس جنگ کو بند کرنے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ اگر وہ سعودی عرب سے بھی اگر بات کر رہے ہیں یا کسی بھی مسلم ملک سے اگر بات کر رہے ہیں تو ان کا صرف اور کہنا یہ ہے کہ وہ حماس کی حمایت بند کریں۔ ان کی ایک ہی بات ہے کہ حماس کی وہ حمایت بند کریں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اس وقت بقول ان کے یہ جو اسرائیل کا اور جو سعودی عرب کا جو تعلقات جو بگڑے ہیں، اور جو ان کا ایک امریکہ کا جو پلان ناکام ہوا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ سخت جو ہے زخم خوردہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے نا تمام مسلمان ملکوں کو دی جائے، اور ان کو یہ پتہ لگے کہ اسرائیل کے ساتھ ٹکرانے کا یا امریکہ کے ساتھ جو امریکہ کے جو پلان ہے ان کو ناکام کرنے کی کتنی سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ یہ بڑی کھل کر باتیں کی جا رہی ہیں، میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا۔ اسی پس منظر کے اندر بائیڈن نے میکرون کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے، رشی سنک سے بات کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو تو آلریڈی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت اگر جو ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کو میں اپنے اگر الفاظ میں اگر بیان یہ کروں تو میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں گا کہ تیسری جنگ عظیم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بالکل تیار کھڑی ہے، اور اس کی بڑے پیمانے پہ تیاری امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں۔ یہ خلیج کے اندر جتنے بڑے بڑے امریکی کی بحری بیڑے جو پہنچے ہوئے ہیں اور جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پورے تمام مسلم ممالک کے لیے اس کے اثرات اس پہ آئیں گے، اور نہ صرف اگر نہیں آئے تو ان کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں۔ انتہائی خطرناک صورت حال ہے۔ سلامتی کونسل کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے بھی میں نے بتایا۔ اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہوگا کہ اقوام متحدہ اور سیکرٹری جنرل کتنے اس وقت مجبور اور بےکس ہیں، اور وہ اس وقت کوئی بھی ادارہ اس وقت یا کوئی بھی جو اہم بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے سے قاصر ہے، نہ قاصر ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ بے بس ہے تو یہ کہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا۔ مسلم دنیا کے ممالک کو میں سمجھتا ہوں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک شٹل ڈپلومیسی وہ کریں، اور کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ روس کے ساتھ، چین کے ساتھ اور شمالی کوریا کے ساتھ اور پلس ان لوگوں کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کو OIC کو ایک شٹل ڈپلومیسی شروع کرنی چاہیے۔ اگر یہ صرف بیانات کی حد تک رہے تو معاملات آپ یقین کریں کہ معاملات بگڑ جائیں گے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے ایران تک بھی جائے گا۔ ایران تیار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب لڑائی بڑھے گی تو تباہی تو ہوگی، اور ظاہر جب تباہی ہوگی تو پھر اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر آپ کوئی تیاری نہیں کریں گے اور صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ ہو رہی ہے، اگر مسلمان اس حوالے سے تیار نہیں ہوں گے، اور ان تمام قوتوں کو جو کہ بڑی قوتیں ہیں جن کو کہ مسلمانوں کو جن سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ان کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے تو لامحالہ جو ہے پھر اس میں مسلم دنیا کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو کہا گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں،
اور جو ہمیں اسلامی تواریخ کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اتحاد ہوگا اور وہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے کھل کر. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں معاملہ اس طرف نہ چلا جائے، کیونکہ پس پردہ بہت ساری چیزیں محتاط ہو کے آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب اور صورتحال بہت زیادہ ورسٹ ہے، وہ ایسی نہیں ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. جہاں تک یہ تو تمام معاملات ہیں اسرائیل کی طرف سے اور بائیڈن کی طرف سے اور ان ملکوں کی طرف سے جو کہ مسلمانوں کی دشمنی کے اندر بڑے پیمانے پہ معاملات طے کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہماری جہادی تنظیمیں ہیں، حزب اللہ ہے، اسلامک جہاد ہے اور حماس ہے، ان کے بارے میں بھی ہم بس محتاط بتاتے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی کچھ معاملات جو ہیں ان کے آپس میں طے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے مشترکہ طور پر یہ بات طے کر لیا گیا ہے کہ یہ مشترکہ طور پر لڑیں گے، جبکہ حماس کو اور حزب المجاہدین کو تنہا کرنے کے لیے بارہا جو ہے لبنان کو یہ میسیج دیے جا رہے ہیں، حزب اللہ کو میسیج دیا جا رہا ہے، ایران کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ وہ جہادی جو تنظیم ہے اسلامک جہاد اور حماس سے وہ دور رہیں. لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ ابھی تک یہ بتا رہی ہیں کہ ان تمام میسیجز کا یا ان تمام دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر اس مرتبہ حماس کو یا اسلامک جہاد کو اگر حزب اللہ نے تنہا چھوڑ دیا یا ایران نے تنہا چھوڑا تو یہ ہوگا کہ ایک ایک کر کے پھر یہ تمام اسلامی جو جہادی تنظیمیں ہیں، کیونکہ دیکھیے ممالک تو کچھ کر نہیں پا رہے، جب ممالک کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہادی تنظیمیں ایک ایک کر کے ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اب صورتحال جو بن رہی ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کے پاس، جیسے میں نے لاسٹ میں کہا کہ مسلم دنیا کے پاس بس ایک ہی صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ اور شمالی کوریا کے ساتھ اپنا اتحاد بنائے، ورنہ یہ معاملہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام جو ہے معاملات جو ہے خراب ہوں گے مسلمانوں کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی خرابی کی طرف معاملات جا رہے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، لوگ جو ہیں امریکہ کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں امریکہ کی ساری بات مانی جا رہی ہے، سارے لوگ امریکہ کو دوست سمجھ رہے ہیں. امریکہ جو ہے بنیادی طور پر اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ امریکہ کی طرف سے لڑی جا رہی ہے. آج یقین کریں اگر امریکہ اس جنگ کو اگر بند کرانا چاہے تو اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جو دجالی قوتیں ہیں یا جو 2030 تک ون ورلڈ ون گورنمنٹ کے حساب سے دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اس کے روح روا جو ہے یہ بائیڈن، میکرون اور رشی سنک ہیں. رشی سنک کا آپ کو پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں بہت محتاط الفاظ میں باتیں کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حالات جو ہیں اس طرح نہیں ہے جیسا کہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. بات پاکستان کی میں نے کر دی تھی تو تھوڑا سا میں کر دوں کہ پنجاب کی جو نگراں کابینہ ہے انہوں نے نواز شریف کی سزا کو معطل کر دیا. اب ایک اور تماشا آپ دیکھیے کہ نگراں کابینہ دنیا میں جو آتی ہیں، نگراں حکومتوں کا کام تو صرف انتخابات کرانا ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہماری جو نگراں حکومت ہے وہ فیسیلیٹیشن کر رہی ہے، پوری فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے امریکہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک بندے کو جو مجرم ہے، اور پورا جو امریکن ایجنڈا ہے اس کو یہاں پر پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ یہ مت سوچیں کہ صرف معاملہ جو ہے یہ وہاں تک جائے گا غزہ تک. اگر یہ معاملہ مسلمانوں کے خلاف ہوا تو لا محالہ پاکستان کو بھی یہ گھسیٹیں گے، اور پاکستان کے لیے اور ترکی کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ترکی نے ویسے بھی اردگان نے کہہ دیا ہے اور انہوں نے اپنے دورے جو ہیں وہاں پہ اسرائیل کے منسوخ کر دیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے ترکی کے بعد اور ترکی کے بعد پاکستان تک ضرور آئے گا. لیکن اس صورتحال کے اندر ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ مکمل طور پر امریکی سیٹ اپ اور امریکہ کے اشاروں پہ چل رہا ہے. دوسری جانب پاکستانی کے اندر عمران کے اوپر جو عائد کردہ فرد جرم تھی اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان کے اوپر جو فرد جرم لگائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے اور اس کا کوئی کہیں بھی کوئی جواز نہیں بنتا. دوسرا کرپشن کے حوالے سے بھی، عمران خان کے حوالے سے بھی بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ عمران خان کی طرف سے کیا گیا ہے، سب کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہے. ٹی وی کے اوپر کچھ چیزیں چلائی جا رہی ہیں، ساری پبلسٹی کی جا رہی ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی اس وقت اگر برائی کہیں سے بھی آ سکتی ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے کھاتے میں یا پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالی جائے. عمران خان کے ساتھیوں کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ جو شخص عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اس کو بھی نشان عبرت بنایا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.